السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَقْرَؤُهُ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا
اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج جس قوم کی دامن میں ہے وہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم۔ اس کا سبب کوئی ایسا نہیں کہ ڈھونڈنے سے نہ ملے، بلکہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں احساس ضرور ہوگا کہ وہ کون سا سبب ہے جس سبب آج ہم اس ذلت و نکبت میں گھرے ہوئے۔ وہ بنیادی سبب صرف یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے آشنا ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، لیکن جس طرح ان سے تعلق کا حق تھا اور جس طرح ان دونوں کو پہچاننے کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اس کمی کی بنا پہ آج ذلت و نکبت ہمارے سر کا تاج بنا ہوا ہے۔ اسی سبب میرا مقصود کہ قرآن سے آگاہی حاصل کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ شناخت حاصل کی جائے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ 12 ربیع الاول آیا، قوم نے ڈھول دھماکہ کیا، بازاروں میں جلوس نکالے، کوئی گانوں کی طرز پہ نعت کہہ رہا ہے، کوئی ببلے مار رہا ہے، کوئی درود و سلام کہہ رہا ہے، اور جب 12 ربیع الاول گزر گیا تو پھر تو کون اور میں کون؟ کیا ہم سب مسلمان اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری زندگی کے لیل و نہار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا بیدار ہونا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، زندگی کا کوئی بھی رخ
کیا محمد رسول اللہ کے فرمان اور ان کے کردار کے مطابق ہے؟ کوئی آدمی الا ماشاء اللہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیل و نہار ایسے، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی پتہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے افعال کیسے تھے، ان کا لیل و نہار کیسا تھا، وہ کون سی زندگی جی رہے تھے اور کون سی زندگی بسر کرنے کا مسلمانوں سے مطالبہ کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا الا میں، اور یہی سبب ہے ہماری تباہی کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کونین محمد رسول اللہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنوں کو آواز دی، مخالفت ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، انکار کر دیا اور سخت سست کہا، اعتراضات کی بچھاڑ کر دی محمد رسول اللہ پہ۔ لیکن کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار سے گھبرائے نہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور آگے قدم بڑھائیں گے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سب لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکا دکا لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایک کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں، ایک ایک کا دامن تھامتے ہیں اور ان کو اپنے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ جو بیان کرتے ہیں نا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ محمد کی کہی ہوئی بات اس کے کار قلب میں اتر جاتی۔ یہی سبب ہے کہ کافر قرآن سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ باغی تھے، قرآن جب پڑھا جاتا تھا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے نا تو قرآن کی طرف کان لگاؤ، اگر تم قرآن کو سنو گے دھیان سے، بیداری قلب سے، تو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اور حتمیت سے کہتے ہیں جس کے کانوں سے ہوتا ہوا قرآن اس کے دل میں اتر گیا وہ اپنا نتیجہ ضرور پیدا کرے گا۔ ایسا اثر پذیر قرآن ہے، ایسا دل کی گہرائیوں میں اتر کے ایک نتیجہ حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ یہی سبب تھا کہ کافر کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور قرآن کو اپنے کانوں میں نہ پڑھنے دو، بلکہ جب محمد قرآن پڑھ رہا ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، والغوا فیہ، چھوڑ ڈالو۔ اگر کسی کے دل میں اتر گیا، اگر کسی نے سن لیا تو پھر وہ محمد کا غلام بن جائے گا۔ تمہارے غلبہ کے امکانات تبھی روشن ہوتے ہیں جب تم محمد کے منہ سے نکلنے والا قرآن لوگوں کے کانوں میں نہ جانے دو۔ یہ قرآن کی تاثیر کا سبب تھا، یہ قرآن کے کمال کی بات تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار، اپنے قول و اقوال اور ان کے بیان کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جو محمد کے سامنے بیٹھتا اٹھ کے کافر بن کے جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے کافر جادوگر بھی کہتے۔ اکاس کے میلے کا دن آنے والے
سارے سردار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو اب لوگوں نے باہر سے آنا ہے، اور تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ جو محمد کے پاس بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانا محال ہے، پھر وہ اپنے دین پہ نہیں رہے گا، اپنی ملت پہ نہیں رہے گا، اس لیے سب باہم بیٹھ کے تو یہ سوچو کہ کرنا کیا چاہیے، کس طرح لوگوں کو محمد سے دور کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو بچار کرتے ہیں، ایک سردار کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آنے والے لوگوں کو کہے کہ محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے کہا یہ تو پاگلوں والی بات ہے، یہ محمد کے متعلق بات جچتی نہیں، یوں کہو کہ دیوانہ ہے۔ دوسرے نے کہا یہ اس سے پاگل بھر کے پاگلوں والی بات ہے۔ ایک کہتا ہے یوں کہو کہ محمد شاعر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے نہیں اس کا کلام کوئی شاعروں والا بھی نہیں، اگر کوئی سمجھدار آدمی سنے گا تو یہ ہمیں کہے گا کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، فضولیات۔ اچھا یوں کرو کہ یہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہتے ہیں بات تو جادوگروں والی بھی کوئی نہیں، لیکن یہ معقول سی بات بنتی ہے کہ اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، اس کی گفتگو میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر سنے کوئی آدمی تو اس کی بات اس کے کار قلب تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یہاں سنو نا۔ اور یہ ان کی بات کوئی فضول نہیں تھی، بلکہ سوچ و بچار کی یہ مجلسیں اور محفلیں انتہائی پریشان تھی کہ وہ کریں کیا، اس لیے کہ قرآن خالق کا کلام تھا جو فطرت کے مطابق تھا، انسانوں کی روح پہ اپنا کمال دکھاتا تھا، اور محمد رسول اللہ کی زبان کائنات میں ایسی تھی کہ دوسرے انسان کی تھی ہی نہیں۔ ایک شخص آتا ہے بہت بڑا حکیم ہے، جادو کا بھی علاج کرتا ہے، زماد اس کا نام ہے۔ مکے کے کافر سردار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے زماد محمد سے تیرا تعلق بھی ہے لیکن تجھے نہیں پتا کہ وہ مجنون ہو گیا، اس پہ یوں نظر آتا ہے کہ کوئی شیطان اترتا ہے اور وہ کلام لوگوں کو سناتا ہے کہ یہ مجھ پہ اترنے والا کلام میرے رحمان کی طرف سے آتا ہے، کچھ کرو۔ کہنے لگا میں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے، اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے، اس کا بھی کریں گے، اگر مان گیا تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئے محمد رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ میں جادو کا کام کرتا ہوں، جن کا کام کرتا ہوں، یعنی دم کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی یہ پریشانی ہے، اگر چاہو تو میں پریشانی دور کر دوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے۔ آنے والا کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان محمدا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ٹھہر جو محمد سے ایک بات دوبارہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کلام کو سمندر کے کنارے پہ پایا جائے تو یہ سمندر کی تہ تک اثر کرتا ہے۔ ہاتھ یدا کا ابا یہ کہا علی اسلام، ہاتھ نکالو اسلام کی میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا کلام تھا جو ان کی زبان مقدس اور مطہر سے نکلا، اور ایک زمانے کا ذہین و فطین انسان، پڑھا لکھا آدمی یوں محمد رسول اللہ کے کلام سے مسحور ہوا کہ اٹھنے سے پہلے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ یہ محمد رسول اللہ کی زبان کی تاثیر تھی۔ اور قرآن
پھر تو کوئی سمے اور بنتا ہے؟ کیا سما بن سکتا ہے؟ ہمیں مکہ کی نگری میں ذرا جانا پڑتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ رات کی تاریکی میں کعبۃ اللہ میں قرآن پڑھ رہے، وجدانی کیفیت ہے، فضا و ہوا سناٹا چھایا ہوا، کعبہ کی عمارت کے قریب اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن اچھل رہا ہے۔ قرآن ہو رحمان کا، زبان مصطفیٰ کی، تو پھر کیا بات ہے؟ بڑا جابر کافر ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا ابو جہل محمد کا سب سے بڑا دشمن۔ اس سب سے بڑے دشمن کو میرا اللہ کعبۃ اللہ میں لایا۔ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں، فضا کی خاموشی میں، مدم چلتی ہوئی ہوا میں، چڑے ہوئے تاروں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، کلیجے پھاڑتے جا رہے۔ ابھی جہل نے سنا، کھڑا ہو گیا وہاں کہ چلو کوئی نہیں دیکھتا، محمد کا کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثقلین کے تاجدار اپنے وجد میں، اپنے اللہ میں غرق قرآن کی تلاوت کر رہے۔ ایک اور شخص آیا، وہ مکہ کا بڑا سردار ہے، قرآن اس کے کانوں میں بھی پڑا، ٹھہر گیا کہ آج محمد کا قرآن سن لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان سردار بھی تھا، اخنس اس کا نام تھا، وہ بھی جا رہا تھا، قرآن سنا، ان کی پاؤں کی زنجیر بن گیا قرآن، پاؤں اٹھا نہیں سکے۔ اللہ کے نبی ساری رات قرآن پڑھتے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن اور باغی ساری رات قرآن سنتے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سے فارغ ہوئے تو ان کو بھی احساس ہوا کہ صبح صادق طلوع ہو رہی، بھاگے۔ جب مرکزی دروازے کے قریب پہنچے، ادھر سے ابھی سفیان آیا، ادھر سے ابھی جہل آیا، ادھر سے اخنس آیا، اللہ نے تینوں کو ملا دیا دروازے پہ۔ ابھی سفیان ذرا بڑے تھے، کہنے لگے ابی الحکم کہاں سے؟ اور بد نصیبی اس قوم کی یہ ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اتنے بڑے باغی ایسی دشمنی کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں وہ ندامت، کچھ نہ کچھ ندامت ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا جھوٹ کیا بولو تیرے سامنے، میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا محمد قرآن پڑھ رہا ہے، جب میرے کانوں میں آواز پڑی تو دل نے گوارا نہیں کیا قرآن سنے بغیر میں آگے نکل جاؤں۔ تو بابا جی آپ کہاں سے آئے؟ ابھی سفیان کہتے ہیں یار میرے ساتھ بھی یہی ہوا، تم بھائی؟ کہنے لگا میں بھی قرآن سن رہا تھا۔ اوے آج کے بعد قرآن سننے کے لیے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ قسمیں اٹھاؤ، قسمیں اٹھا لی۔ رات آئی، بستر پہ لیٹ گئے، مائیے بے آپ کی طرح زمین کروٹیں بدلتے ہیں اپنے بستر پہ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ یہ سونا چاہتا ہے، دل اس کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور دماغ میں آتا ہے کہ محمد نے جہاں پہ قرآن ختم کیا تھا آگے سننا چاہیے کہ آگے کیا ہے، کیا کہتا ہے اس کا قرآن، کیا کہتا ہے وہ کلام، سننا ہے۔ پریشان، رات کو نیند نہیں آتی۔ بابے نے سوچا کہ چلو سارے لوگوں نے تو قسمیں دونوں تینوں نے اٹھا لی تھی، اب وہ دو نہیں آئیں گے، چپ کے چلتا ہوں، جا کے قرآن سنتا ہوں، جلدی جلدی واپس آ جاؤں گا۔ آیا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند ان کو بھی نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے فیصلہ ان کا بھی یہی ہوا کہ سننا چاہیے، اب اور کون آئے گا؟ تینوں رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے آئے، آقا کائنات کعبۃ اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سننے لگے۔ ان کا مخصوص تھا، ان کا مطلوب تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل آنا ہے،
لیکن قرآن کا یہ اثر تھا کہ قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. یہ قدم اٹھا تو اللہ چاہتے تھے کہ قدم اٹھائے نہ. اور قرآن وہ قیامت برپا کرنے والی کتاب ہے جو دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے اور دل مجبور ہوتا ہے قرآن سننے کے لیے. سنتے رہے، خیال یہ تھا جلد نکل آئیں گے، لیکن نہ نکلا جا سکا. جب محمد کریم نے قرآن ختم کیا، یہ باہر نکلنے کو متوجہ ہوئے تو پتا چلا کہ صبح صادق تو آج بھی طلوع ہو گئی. پھر اللہ نے میل کروا دیا. ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئی. ابھی سفیان پوچھتا باتیں کرنے کا وقت ہے، یہ بتاؤ کہ محمد اللہ کا نبی اور رسول ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو اگر اس کے اس کلام کو دیکھا جائے تو اللہ کی قسم محمد اللہ کا رسول ہی نظر آتا ہے. تو پھر مانتا کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے کہ اگر اس کو مان لیا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اللہ نے بتلاؤ کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ سخت دل سے سخت دل، برے سے برا، باغی سے باغی بھی اللہ کا قرآن سنتا ہے. تو اللہ کا قرآن یہ کمال دکھاتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. یہ محمد رسول اللہ کی پرتاثیر زبان اور اللہ کا قرآن تھا جو لے کے محمد رسول اللہ قوم کی طرف آئے اور ان کو بلایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام لے کے، یہ پیغام لے کے، یہ سوچ اور فکر لے کے، یہ دین لے کے دو بڑے گروہوں کی طرف آئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محمد کریم جہاں انسانوں کے رسول تھے وہاں جنوں کے بھی رسول تھے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ نے قرآن میں دونوں کو مخاطب کیا ہے کہ بڑے گروہ جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے. دو گروہوں کی طرف کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ بطور رسول اور نبی آئے تھے. اور یہ بد نصیبی انسان سے متعلق ہے. جس طرح وہ باغی محمد رسول اللہ کا بنا، جن ویسے باغی نہیں بنے تھے. سب سے پہلے مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر والے انج رشید ذکل اقربین، اور پھر آہستہ آہستہ تمام لوگ. لیکن جو کردار ان کا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ دوسرے گروہ نے نہیں کیا. اللہ اس بات کو وضاحت سے بیان کرتے. نبی رحمت محمد رسول اللہ دین کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف مقاموں میں اور مختلف تقریبات میں جاتے. عکاس کا بیلا بہت مشہور ہے. میلے کے دن آ گئے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو وہاں جاتے ہیں. لوگ باہر سے بھی آئے ہوں گے، انہیں اللہ کا پیغام دیتے. رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار کی طرف جا رہے ہیں، اس منڈی کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں وادی نخلا میں ثقلین کے تاجدار بیٹھ جاتے ہیں. اور مقصود کیا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھوں. نبی رحمت جس پہ قرآن آتا ہے وہ قرآن کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ قدم قدم پہ جہاں موقع ملتا ہے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور اس کے ماننے والے. اور کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، آسمان رشد و ہدایت کا تابندہ ستارہ، اور جس کے سبب اللہ نے کل کائنات میں اسلام کا جھنڈا گاڑنا تھا، اور جس کا فریضہ تھا کہ تمام کائنات کے انسانوں کو رب کا قرآن سناؤ. آج اس امتی کے گھر میں کنجروں کے گانے کی آوازیں تو آتی ہے، موسیقی کے بول تو اچھلتے ہیں، محمد کا قرآن اچھلتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی ہے تو بتاؤ. اور یہ بڑی دور کی بات ہے، تیرے گھر کا معاملہ ہے. اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے بتا مسلمان
کہ تو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو مجبور کرتا ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جا. اپنی مرضی سے کچھ نوجوان اگر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے آ جاتے ہیں، اور حالات میں متعلق، معاشرے سے متعلق لوگ کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں. پڑھنے والوں کا بھی حال یہ، کوئی نہیں پڑھتا کہ قرآن رب کا پیغام تھا، انقلاب آفرین، جس سے اس علاقے میں انقلاب آیا جس علاقے میں انقلاب کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج مسلمان کے بیڑے کو دن رات پڑھو. ہم اعلان کرتے ہیں ڈول بجا بجا کے کہ آؤ اور قرآن تمہارے پاس نہیں ہم دیتے ہیں. بڑے اللہ کے بندے ہیں جو قرآن بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی بھیج دو. کہتے ہیں یہ بچہ قابو میں نہیں ہے، اور تیرے گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے، تیرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، تیرے گھر میں کیبل چل رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے جی بچے ادھر ادھر جا کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آوارہ نہ ہو جائیں، گھر ہی لگا لو. پہلے کنجر خانے کو دیکھنے کے لیے بدوملی سے لاہور جاتے ہیں، اب الا ماشاءاللہ سب گھر میں کنجر خانہ ہو رہا ہے. اور ہم مسلمان کے مسلمان، تمہاری تباہی کا اول سبب یہ ہے کہ تم باغی اسلام کے بن گئے. اسلام کے باغی بننے کا سبب یہ ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے کردار کا علم نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے وادی نخلا میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ جن آسمان سے اترے اپنے لوگوں میں آئے، سناؤ تمہارا سفر کیسا رہا؟ کہنے لگے سفر کے کیسے رہنے کی کون سی بات ہے، اب تو ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے آسمان پہ. اگر کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو واپسی پہ آگ کا انگارہ تعاقب کرتا ہے جو جلا کے خاک کر دیتا ہے. اب تو گنجائش ہی کوئی نہیں وہاں بیٹھنے کی. دروازے بند اسلام آسمان کے. اور کیوں؟ پتہ نہیں. کہنے لگے کوئی خاص بات ہے جس کے سبب آسمان کے دروازے تم پہ بند کر دیے گئے ہیں. مشرق اور مغرب میں جاؤ. علامہ ابن کثیر نے سیرت النبی میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کا یہ پہلا حصہ، کہ جاؤ مشرق اور مغرب میں، اس کا سبب ڈھونڈو کہ کیوں تم پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. سبب ڈھونڈنے کے لیے جن نکلتے. ایک ٹولہ وادی تہامہ کی طرف بھی آ رہا ہے. جب وادی نخلا میں پہنچتا ہے تو محمد قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کی قسم، قرآن جس نے اس زبان سے سنا ہے، اگر صرف وہ جہنم کے لیے پیدا ہوا تو تبھی ایمان نہیں لایا، وگرنہ ہر انسان ایمان لے ہے محمد رسول. یہ باغی تھا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو اس کی تاثیر سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ایسا پر اثر کلام ہے. لیکن اقبال نے کہا نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں بر کلام نرم و نازک بے اثر. اس پہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا. وادی نخلا میں وہ جن پہنچتے، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. قرآن کی آواز جنوں کے کانوں میں پڑی، جن کو محمد کریم دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گئے. وہ ڈھونڈتے تھے سبب کیا ہے، آسمان کے دروازے کیوں بند ہو گئے. یہ سبب ڈھونڈ رہے ہیں. میرے آقا ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تو نہیں گئے، ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، ان کو جا کے آوازیں نہیں دی. حالانکہ سب لوگوں کی طرف، جنات کی طرف بھی، انسانوں کی طرف بھی اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. محمد کریم کے منہ سے اچھلنے والا قرآن اٹھتے ہوئے جنوں کے کانوں میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، سارے ٹھہر، أنصتوا، خاموشی سے قرآن سنو. فلما قضا
ولوا الی قومہم منذرین، اللہ کہتے ہیں جب محمد کریم سے قرآن سنا تو اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، ابھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے کہ اس لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کہ اللہ انسانوں کے لیے رحمت چاہتا ہے، تمہارے لیے رحمت چاہتا ہے، محمد کریم بطور رسول بن کے آ گئے، دامن سے وابستہ ہو کے جنت اختیار کر لو یا باغی بن کے جہنم کر۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے جنوں کا ایک ٹولہ ایک گروہ بھیجا ہے، جس نے قرآن سنا، قرآن سن کے اسلام کا اقرار کیا اور قوم کو ڈرانے کے لیے چلے گئے۔ اور دوسرے مقام پہ ایک اور بات کی اللہ نے، ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو نبی رحمت محمد رسول اللہ کا قرآن سنتا ہے، قوم کے پاس جاتا ہے، کلو ہی الیہ انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا، قوم کے پاس گئے کہ ہم نے عجیب کتاب سنی ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم نے اس کو سنا، اس کی تعلیم پہ نگاہ ڈالی، غور کیا اس پہ، فآمنا، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، اور کیا کہ آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کی توحید کے علم بردار بنے۔ اور محمد رسول اللہ سے سوال نہیں کیے کہ یا محمد یوں کیسے ہے، ایسے کیسے ہے، تم کیسے ہو، کیسے تم نبی بن گئے ہو، یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ قرآن میں نے جو آیا مقدس پڑھی ہے نا، ان کا ذکر پچھلے خطبہ جمعہ میں نے اس کیا تھا کہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا اور مختلف اوقات میں کافر مل کے محمد رسول اللہ کے پاس آتے رہے کہ یا محمد ہماری سن لو، ہماری مان لو۔ جنہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ بد نصیب انسان باغی رہا، اس بار اس کے ساتھی آتے، یا محمد بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارا باپ عبداللہ بہتر تھا؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ محمد کریم خاموش رہتے، کہنے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارا دادا عبد المطلب بہتر تھا؟ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ پھر کہنے لگا اگر وہ بہتر تھے تو وہ انہی کے غلام تھے جن کی غلامی کا اظہار ہم کر رہے ہیں اور تم باغی ہو، اور اگر تم بہتر ہو تو پھر تم سے بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، گفتگو آگے بڑھی اور باتیں وہی جو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کی، 1 2 3 آگے بڑھتی ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَتْلُوهُ، کہنے لگے محمد ہم تجھ پہ ایمان تب تک نہیں لا سکتے جب تک تو کتاب لائے آسمان سے ہمارے سامنے، سیڑھی پہ چڑھ جاؤ، ہم دیکھیں تمہیں سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے، اترو تو محض اترنا ہی نہیں بلکہ تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہونی چاہیے کہ ہمیں احساس تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ اگر تم ایسا کرو تو محمد ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اور فرمایا ان عیبوں سے میرا اللہ پاک ہے، وہ کر سکتا ہے، محمد نہیں کر سکتا کہ انسان ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ محمد تجھ کو ماننا نہیں، کیوں؟ اور اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا ہے۔ بد نصیبی دیکھو، کبھی غور کیا کرو مسلمانوں، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے کا کافر محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں میں انسان ہی ہوں۔ آج اللہ کے نبی کو ماننے والے کہتے ہیں نہیں محمد انسان نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ سوچ تو دیکھو،
اللہ کے نبی کو کہو ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں انسان ہوں، انسان کے بس کی بات نہیں، میرا اللہ کر سکتا ہے لیکن جب چاہے، محمد کے کہنے پہ بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب چاہے۔ اچھا، اللہ کے نبی اٹھ کے آگے، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کی پھوپھی کا بیٹا آتکا کا بیٹا عبداللہ بھی آتا ہے، کہتے ہیں محمد ٹھہر جائیے۔ اللہ کے نبی ٹھہر جاتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہتے ہیں دیکھو تیری قوم نے مختلف تجھ سے مطالبے کیے، ایک مطالبہ تجھ سے یہ کیا کہ یہ ہمارے سنگلاخ پہاڑ ہمیں تنگ کیے ہوئے، اپنے اللہ کو کہو ان کو کھول دے، یا کوئی ندی نالا نہیں، اپنے اللہ کو کہو کوئی ندی نالا چلا دے، تو نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا چلا اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لے، سونے کا گھر تیرا ہونا چاہیے، چاندی کا ہونا چاہیے، تیرے لیے دولت ہونی چاہیے، مال و زر ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ تیرا تعلق محمد سے۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، یہ کوئی بات کرنے والی؟ اچھا کچھ نہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھر گرا دے، کہ اپنے اللہ کو، یہ تو طاقت رکھتا ہے نا۔ اور پھر تو نے یہ بھی نہیں مانا، پھر انہوں نے کہا کہ سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کتاب لے کے آ، کہنے لگا میں کہتا ہوں کہ سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا، کتاب لے کے آ، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں گواہی دینے کے لیے، لیکن محمد میں پھر بھی تجھ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ جو قرآن ایک پہاڑ پہ اثر کرتا ہے وہ سن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پانی نکل آتا ہے، اس پہاڑ سے سب دل یہ انسان کہتا ہے کسی صورت میں محمد تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اتنے آزردہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ ان کی پریشانی کو سیدہ طاہرہ خدیجہ نے بھی محسوس کیا، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیے تھے وہ دل پہ پھایا رکھا کرتی تھی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ آزردہ واپس آتے، ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، کیا کرے کہاں چلے جائیں، رکنے والی بات ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کو نیچا دکھانے کی، اور کردار دیکھو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار کا، اور اپنی شکل اور صورت محمد رسول اللہ کے آئینے میں دیکھو، کردار بناؤ۔ جب تک وہ کردار نہ بنا دنیا میں ذلت و نکبت تمہارا کہنا بن کے رہے گی۔ یہ تباہی، یہ بربادی اس سبب ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے کردار کو پس پش ڈال دیا، ہم بھول ہی گئے ہیں وہ کیا تھے، کیا لینے آئے، کیا سبب تھا آنے کا، اور کیسی زندگی بسر کی محمد رسول اللہ۔ گھوڑے نکال لو، ٹانگیں نکال لو، لمبے لمبے جلوس نکال لو، لیکن کوئی آدمی یہ بھی تو بتائے کہ اس نے محمد رسول اللہ کردار بھی اپنایا کہ نہیں۔ اصل تو کردار تھا جس کے ہم باغی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے ہادی اور رہنما تھے، اس لیے کونین کے آقا کا ہر کردار کا رخ اعلیٰ اور بالا تھا۔ آنے والا قرآن انسانوں کے دل پہ یوں اثر کرتا تھا کہ سب سے بڑا دشمن کہتا تھا اگر کلام کی بات ہے تو محمد کلام کی صورت میں اللہ کا نبی نظر آتا ہے۔ یہ بد کردار کہتا ہے کہ میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی بڑے افسردہ ہیں، بڑے پریشان، قوم بھی پریشان۔ پھر کچھ لوگ آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے کہ ہم امن اور سکون کی زندگی بسر کر لیں، اور بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، بہن بھائی کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، کیا دین لے کے آئے ہو؟ تباہ کر دیا تم نے، بے سکون کر دیا مکہ کو۔ چلو اتنی پابندیاں ہم لگاتے تھے، ایک تھوڑی سی بات ہے مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہو؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یوں کر لو کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ معاملہ تو سیدھا سا ہے، آسان سا ہے، لڑائی جھگڑا ختم۔
شرک کرنا چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کی توحید چھوڑ دو، تیرے رب کی ہم کرتے ہیں، ایک سال تم بھی ہمارے رب کی کر لیا کرو۔ فرمایا اور بد نصیبو، مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو تمہارے معبودوں کی عبادت کروں؟ اتامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو تم مجھے یہ ترغیب دلاتے ہو تمہارے معبودوں کی عبادت کروں؟ آسمان سے قرآن کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، تم میرے معبودوں کو نہیں مانتے، تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، میں تو تمہارے معبودوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس بات پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے تیار نہیں، اور قوم ایسی بد نصیب بن گئی ہے کہ قدم قدم پہ معبود، قدم قدم پہ مشکل کشا، قدم قدم پہ حاجت روا، اور اگر کوئی کہتا ہے یہ سب کچھ بکواس ہے تو اپنوں میں سے کہنے والے کہتے ہیں نہیں نہیں، مسلمانوں میں اختلاف انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ توحید کا باغی، اسلام کا باغی ہے، نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں توحید کا بوٹا نہیں، میرے رب کی قسم وہ کبھی اس قابل نہیں بن سکتا کہ اللہ اس کے اعمال قبول کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، کچھ بھی کرو میں مشرک کا کچھ قبول نہیں کرتا، اس کو کبھی بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ اور محمد کریم نے یہی کہا تھا، کیا مجھے اس کی دعوت دیتے ہو؟ اتامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے کہتے ہو ان کی عبادت کرو اور میں اور تم ایک ہو جائے؟ فرمایا میں اور تم ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا کہ محمد کائنات میں وہ نظام اور سوچ لے کے آیا ہے جو سوچ اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کی اللہ کی دی ہوئی۔ لوگ پریشان، اللہ کے نبی کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف مقامات یہودیوں کے پاس گئے کہ تم میں اہل کتاب ہو، تمہاری کتاب آسمان سے آئی ہے، کوئی ایسے سوالات ہمیں بتاؤ کہ محمد خاموش ہو جائیں، ان کو نیچا دکھانا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے کہا اچھا محمد سے کہو جا کے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ محمد اس بات کی کا جواب نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا پتا ہے، وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تورات زبور انجیل کا بھی اس سے تعلق کوئی نہیں، مکے کی نگری میں رہتے ہیں جہاں یہ گئی نہیں کتابیں، اسے پوچھو۔ آگے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا دوں نا تو پھر ہم سمجھے کہ تیرا رب سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، میرے محبوب تو اس سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی وما آتیتم من العلم الا قلیل وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تم اگر کوئی علم دیے گئے ہو تو بہت کم۔ یہودی پریشان ہو گئے، ہمارا علم نہیں ہے، ہم کم ہیں، اور ہم سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس رب کی کتاب تورات ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس علم کم ہے، اور جس کے پاس تورات ہو خیر کثیر کا ذخیرہ تو اسی کے پاس ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا کہ محمد اس میں شک نہیں کہ وہ خیر کثیری تھی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہر بات ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے۔ قل لو کان البحر مدادا کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا قرآن کی بات سنو، تم سب کچھ جانتے ہو، اللہ میرا کہتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے، ایک سمندر ختم ہو جائے دوسرا سمندر بھی لایا جائے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تم کہتے ہو تورات آ گیا تو خیر کثیر مل گئی ہے، اللہ کے نبی نے منہ بند کر دیا تمام لوگوں کا۔ جب اس مقام تک پہنچے تو پھر ان لوگوں نے سمجھا کہ جب تک محمد کے خلاف طاقت استعمال نہ کی جائے محمد باز آنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے قافلہ بڑھتا ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل وہاں ہے، عتبہ وہاں ہے، شیبہ وہاں ہے، ولید وہاں ہے، امیہ بن خلف، سارے سردار بیٹھے ہوئے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر رخ پہ نگاہ رکھو، اللہ کی قسم کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ کردار پہلے پیدا کرو محمد رسول اللہ کا۔ ہمارے واعظ بھی ہیں اور یہ ہمیں اور جی فلانا مولوی اغوا ہو گیا، کیا ہو گیا اسے؟ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا، تو پتہ چلتا ہے وہ دوسرے عقائد کے لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی بات نہیں، میرے محمد کریم نے گالیاں کھائی ہیں، تبلیغ کی ہے، کسی کو گالی دی نہیں۔ کردار بناؤ محمد رسول اللہ، کوئی ٹھیکیدار نہیں جنت کا، وہ ٹھیکیدار ہے جو کردار محمد رسول اللہ اپناتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہے، اور یہ کردار اور کردار کا ہر رخ ہمارے سامنے ظاہر و باہر ہے محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب طواف کرتے ان کے قریب سے گزرے تو روایت ہے کہ انہوں نے ایسے کلمات کہے جن کا اثر محمد رسول اللہ کے چہرہ سے حویدہ تھا۔ پھر دوسرا طواف کیا اللہ کے نبی نے، پھر کہا، پھر تیسرا طواف کیا اللہ کے نبی نے، وہ پھر بکواس کرتے ہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ طواف ختم کر کے ارشاد فرماتے ہیں، او قریشیو میری بات سن لو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لقد جئتکم بالذبح، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ روایت ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا سب پہ۔ ان میں سب سے بڑا باغی ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو دانا آدمی ہو، شریف آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، اگر انہوں نے کوئی بات کی بھی ہے تو جانے دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ سے آ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا۔ اگلے دن پھر وہ اکٹھے ہوئے اور کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا تمہیں، ذرا سی بات محمد نے کی ہے، تم میں سے بات ہی کوئی نہیں کر سکا، منہ ہی نہیں ہلا سکا، ویسے تم بڑی باتیں کرتے ہو، اور تمہیں برا کہتا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے، تمہارے بڑوں کو برا کہتا ہے، سب کچھ کہتے ہیں محمد، اور تمہارے سامنے ذرا اس نے غصہ دکھایا اور تم سب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، منہ ہی نہیں کھولا۔ اچھا آ جانے دوستو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، اور کائنات کے آقا نے اس دین کی آبیاری کے لیے، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے شرائط اور علام کا سامنا کیا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول پھر آتے ہیں، سارے اکٹھے ہوئے، انت جانتا آلہتن الہ واحدہ، تم ہی ہو جس نے اتنے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ فرمایا نعم انا الذی یقول ذلک، فرمایا ہاں میں کہتا ہوں، حق کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور یہاں نوح کا بت ہے، ابراہیم کا بت ہے، اسماعیل کا بت ہے، انبیاء کے بت ہیں،
انبیاء کے بت ہیں، یہاں پاکستان میں لاکھوں اولیاء کی قبریں، محمد ان کو کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں یہ کچھ بھی نہیں. کہتے اچھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے گلے پڑ گئے، کوئی ادھر سے مارتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے. تنہا کائنات کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں گرے ہوئے مارتے ہیں کافر، نبی رحمت محمد رسول اللہ اللہ کی توحید پہنچاتے ہیں، یہ مارتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط نے میرے آقا کے گلے میں چادر ڈالی، روایت ہے کہ اتنا دبایا اس کو، اتنا دبایا کہ اللہ کے نبی کا گلا گھوٹ دیا اور اللہ کے نبی کی تکلیف چہرے سے محسوس ہوتی تھی، رنگت بدل گئی، آنکھیں باہر آ گئی. ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے دیکھا، آگے بڑھتے ہیں. ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور بد کردارو اس کو مارتے ہو کچھ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور مورخ کہتا ہے آگے بڑھ کے عقبہ بن معیط کے منہ پہ تھپڑ مارا، پھر چل سو چل. اتنا مارا، مار کھائی کہ ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی تمیم آئے، اٹھا کے ابو بکر کو ساتھ لے گئے اور کہا کہ سن لو، اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو اس کا انتقام ہم ان لوگوں سے لیں گے جو ابو بکر کے گلے پڑے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اپنے آقا کو بچانے کے لیے، اپنے آقا کے دفاع کے لیے، اور سب سے بڑا مدافعت کرنے والا مکہ میں یہی شخص ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. کم از کم تاریخ میں نے تو نہیں پڑھا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی نے محمد رسول اللہ کا اتنا دفاع کیا. بلکہ علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ شجاع اور بہادر کون ہے سب میں؟ کچھ لوگوں نے کہا جناب آپ، فرمایا نہیں، ہم سب میں سب سے بہادر اور سب سے شجاع ابو بکر ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد کریم کو لوگ مارتے تھے، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر کے. اور اتنی مار کھائی کہ ابو بکر صدیق کے گھر والے کہتے ہیں جب ان کے سر کے بالوں کی کوئی لٹ پکڑتے تھے تو وہ باہر نکل آتی تھی. مار مار کے صدیق اکبر کا یہ حال کر دیا. یہ قافلہ چلتا ہے، روکنے والے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کہا یہ رکنے کے لیے نہیں، آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے. اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. کافر کیا کہتے رہے؟ اللہ نے مہلت دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.